حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون في الدنيا والآخرة صلوات پر محمد عزیزان محترم، بزرگان ملت، برادران ایمانی، آپ حضرات سے گزارش گزار ہوں ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کنیز فاطمہ مرحومہ بنت سید زین العابدین صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ عزیزان محترم، آپ کے سامنے حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد ہو رہا ہے یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، یا علی آپ اور آپ کے چاہنے والے، آپ کے شیعہ، آپ کا گروہ کامیاب ہے۔ ظاہر ہے ہر شیعہ نے حیدر کرار کامیاب ہے، کامران ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس لیے کہ زبان رسالت نے یہ مہر لگا دی ہے کہ اگر واقعاً علی کا حقیقی چاہنے والا ہے تو وہ کامیابی اور کامرانی کی منزلیں ضرور طے کرے گا۔ لیکن بہرحال جو حساب و کتاب کا معاملہ ہے، بغیر اس کے تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ پروردگار عالم اس پر اتنا مہربان ہو جائے، اتنا مہربان ہو جائے کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے۔ اس کے علاوہ تو کوئی چارہ ہے نہیں بغیر حساب و کتاب کے۔ آج ہی میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا تو بڑی پیاری حدیث تھی مولا کے حوالے سے کہ جنت میں ایک رسول اسلام نے فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے، بڑی پیاری روایت تھی، حدیث ہے مختصر سی، میں نے جنت میں ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے صرف اور صرف ایک ایسا عمل کیا تھا، ایک ایسا کام انجام دیا تھا جس کی وجہ سے میں نے اس کو دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا تھا۔ اور وہ کام کیا تھا؟ وہ کام یہ تھا جس کی وجہ سے وہ جنت میں پہنچا تھا، وہ کام یہ تھا کہ درخت تھا ایک راستے کے بیچ میں، جو درخت لوگوں کے راستے میں رکاوٹ بن رہا تھا، لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بن رہا تھا، اور وہ شخص وہ جو پریشانی کا سبب بن رہا تھا درخت،
دنیا میں اسے کاٹ دیا، اللہ نے اس کا صلہ جنت میں عطا کر دیا۔ بس پروردگار عالم جس پر مہربان ہو جائے، ورنہ اس کے علاوہ تو سب کو حساب و کتاب دے کر ہی وہاں تک پہنچنا ہے۔ لہٰذا ایسا نہ ہو کہ علی کی محبت ہے، ہم کامیاب ہیں تو بس سب کچھ چھوڑ دیں اور صرف محبت ہی محبت، نہ نماز نہ روزہ نہ صلات نہ نماز۔ لہٰذا جو زندگی سے لے کر آخرت تک کے مرحلے ہیں اس کے لیے انتظام کر لے، اور اس کے بعد وہاں تو پروردگار عالم خود اتنا مہربان ہے، اور اہل بیت تو خود ہماری آخرت کی ضمانت لے رہے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، وہیں پہ مولا یہ بھی کہتے ہیں کہ تم اپنے برزخ کا انتظام کر کے آنا، تم ایسے مت آ جانا کہ ہمیں شرمندگی ہو۔ لہٰذا اس کا بھی خیال رہے، محبت ہے تو کامیابی تو ہمارے لیے ہے۔ لیکن عزیزان محترم، میں جو گفتگو کرنا چاہ رہا تھا اب وہاں سے شروع کروں کہ علی کے چاہنے والے جو کامیاب ہیں، واقعاً حقیقی طور پر کامیاب ہیں، وہ کامیاب اسی وجہ سے ہیں کہ علی کے جو اہل بیت کے جو فضائل و مناقب ہیں وہ ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ جو فضائل ہیں اہل بیت کے، جو اس کا بوجھ ہے، جو اس کا بار ہے، وہ ہر کوئی اٹھا نہیں سکتا، وہ صرف علی کا حقیقی چاہنے والا ہی اٹھا سکتا ہے۔ ہر کوئی فضائل سن کر اس پہ واہ واہ نہیں کر سکتا، ہر کوئی سن کر خوش نہیں ہو سکتا، بلکہ بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو اہل بیت کے کچھ ایسے فضائل جب آتے ہیں تو ان کے چہرے کے رنگ بدل جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ مشکوک ہو جاتے ہیں کہ علی کے ایسے فضائل، اہل بیت کے ایسے فضائل۔ اور انہی لوگوں کے لیے ایک روایت پیش کر دوں، ہر کوئی اہل بیت کے فضائل کو سنبھال نہیں سکتا، درک نہیں کر سکتا۔ جناب میثم تمار کے بیٹے سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میرے بابا نے فرمایا کہ میں بازار میں تھا کہ اچانک اسبغ بن نباتہ، جو مولائے کائنات کے اچھے ساتھیوں میں ہیں، اچھے دوستوں میں ہیں، اچھے چاہنے والوں میں ہیں، اسبغ، وہ آئے اور آنے کے بعد جناب میثم تمار سے کہتے ہیں، میثم میں نے ایک بڑی عجیب بات سنی ہے مولائے کائنات کی زبانی۔ جناب میثم نے کہا کیا سنا ہے؟ اسبغ نے کہا میثم مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے فضائل اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ہر کوئی اس کو برداشت نہیں کر سکتا، ہر کوئی اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور برداشت اگر کوئی کر سکتا ہے تو اس کی بھی خصوصیتیں بیان کی ہیں۔ جناب میثم نے کہا اسبغ، علی نے کیا کہا؟ جناب اسبغ نے کہا میثم مولا نے کہا کہ تین ہی لوگ ہیں کہ جو علی کے اہل بیت کے فضائل کو بیان بھی کر سکتے ہیں اور اس کو برداشت بھی کر سکتے ہیں۔ کہا وہ ہیں کون؟ اسبغ نے کہا میثم یا تو وہ فرشتہ مقرب ہو، پھر کہا اور کون ہو؟ کہا یا تو پیغمبر ہو، صاحب رسالت ہو۔ کہا تیسرے کون ہے؟ کہا تیسرے یا مومن ہو۔ کون؟ مومن ہو، اور ایسے ویسے مومن نہیں کہ جو اپنے ساتھ لفظ مومن لگاتے ہیں، بلکہ وہ مومن، توجہ رہے، وہ مومن کہ جس کے ایمان کی اللہ نے گواہی لے لی ہو، جس کے ایمان کا اللہ نے امتحان لے لیا ہو،
وہ مومن ہمارے فضائل کو سن بھی سکتا ہے، برداشت بھی کر سکتا ہے، اس کے بار کو بھی اٹھا سکتا ہے، اور کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پروردگار عالم بھی وہ مومن کے جس کا امتحان لے چکا ہے ایمان کا، اس کو بھی تب عطا کرتا ہے جب اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، اس کے اندر جرأت ہوتی ہے، اس کے اندر ہمت ہوتی ہے، اس کے اندر حوصلہ ہوتا ہے برداشت کرنے کا اہل بیت کے فضائل، تب کہیں جا کر اسے یہ چیز عطا کرتا ہے پروردگار عالم۔ لہذا جناب میثم تمار نے سنا، اور سننے کے بعد روایت کہتی ہے کہ فوراً بازار سے نکلے اور مولائے کائنات کی خدمت میں پہنچے۔ اب جیسے ہی مولائے کائنات کی خدمت میں گئے، توجہ رہے، بڑی پیاری روایت ہے۔ دیکھیے جناب میثم تمار کون ہیں؟ جناب میثم تمار کو خود مولائے کائنات نے تعلیم فرمائی ہے۔ کس چیز کی؟ علم کی، علم تفسیر کی، علم بلایا والمنایا کے مالک ہیں جناب میثم تمار، جو آگے کی بھی چیزوں کو جانتے ہیں اور پیچھے جو گزر چکا ہے اس کا بھی علم ہے۔ یہ ہے جناب میثم تمار۔ مولائے کائنات کی خدمت میں گئے اور جانے کے بعد کہا مولا اسبغ نے ایک جملہ کہا ہے، میں اس کی تشریح چاہتا ہوں۔ مولائے کائنات سے یہ نہیں کہا جناب میثم نے کہ ابھی اسبغ نے بازار میں ہم سے کہا کہ علی نے کہا ہے کہ علی اور اہل بیت کے فضائل ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہا جناب میثم نے، بلکہ صرف یہ کہا یا علی اسبغ نے ایک بات کہی ہے جس کی تشریح چاہتا ہوں۔ مولائے کائنات کے چہرے پر تبسم آئی، مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد ایک جملہ کہا میثم میرے قریب بیٹھو۔ اب جیسے ہی جناب میثم قریب بیٹھے، علی نے ایک جملہ کہا میثم اب تم ہی بتاؤ، میثم اب تم ہی بتاؤ، ہمارے ہاں ایسے ہی باتیں ہوتی ہیں، میثم اب تم ہی بتاؤ کیا ہر دانش مند، ہر عقل رکھنے والا کیا ہمارے فضائل کو برداشت کر سکتا ہے؟ تم ہی بتاؤ میثم۔ جناب میثم نے کہا مولا نہیں، ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ مولا نے کہا ہمارے فضائل کو ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا، جبھی تو پروردگار عالم نے جب فرشتوں کی جھرمٹ میں اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے والا ہوں، کہاں؟ زمین پر۔ تو فرشتوں نے بے ساختہ کہا پروردگارا تو زمین پر اس کو خلیفہ بنا رہا ہے جو خوریزی برپا کرے۔ برداشت نہیں ہوا فرشتوں سے، تبھی تو کہہ ڈالا یہ علی فرما رہے ہیں۔ پھر مولا کائنات نے آگے بڑھ کر کہا میثم پتا ہے نا تمہیں جناب خضر اور جناب موسیٰ کے ساتھ جو واقعہ ہوا کشتی میں سوراخ کا؟ وقت نہیں ہے، پھر کبھی آپ کو سناؤں گا۔ یہ تذکرہ مولا کائنات نے کیا اور یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد کہا میثم اور یہ بھی سن لو کہ جب مولا کائنات نے جناب میثم کو بیان کرتے کرتے آگے بڑھے اور آخری منزل پر پہنچ کر ایک جملہ کہا میثم پتا ہے نا کہ غدیر میں کیا ہوا تھا؟ غدیر میں جناب رسالت مآب نے، پیغمبر اکرم نے، رسالت مآب نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ میثم
تم ہی بتاؤ، رسول نے تو 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان کہا تھا، آج ماننے والے کتنے ہیں؟ آج ماننے والے کتنے ہیں؟ رسول کی زبان پر یقین نہیں ہوا، نہ مانے، نہ جانے، نہ پہچانے، نہ اس پر عمل کیا۔ اب مولا کائنات نے جب بیان کر لیا تب کہا کہ میثم میں بشارت دیتا ہوں تمہیں، یہ ہے علی کا چاہنے والا، یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون۔ دیکھیے کیسے علی کے چاہنے والے، کیا کہا علی نے؟ میثم میں بشارت دیتا ہوں کہ رسول نے جو کچھ بھی کہا ان سب پر تم عمل پیرا ہو، وہ ساری باتوں پر تم عمل کرتے ہو، لہذا جملے پر توجہ رہے، لہذا اللہ نے تمہیں وہ شان عطا کی ہے، وہ شوکت عطا کی ہے جو فرشتوں کو بھی عطا نہیں ہوئی۔ جناب میثم کوئی اہل بیت میں سے نہیں ہیں، لیکن علی نے آواز دی کہ اس وجہ سے کہ رسول کی باتوں پہ عمل کیا، اللہ نے وہ شان عطا کی ہے جو فرشتوں تک کو عطا نہیں کیا ہے۔ لہذا اب علی نے کہا، اے میثم جان لو کہ تمہارے دل میں، تمہارے کلیجے میں، تمہارے سینے میں اتنا علم اہل بیت ہے، اب میں کہتا ہوں کہ تمام عالم اسلام کے سامنے جاؤ اور جانے کے بعد بے خطر نڈر ہو کر اہل بیت کے فضائل بیان کرو، نہ کسی سے ڈرنا، نہ کسی سے گھبرانا، نہ موت کا خوف کھانا، اب اہل بیت کے فضائل بیان کرو۔ یہی وجہ تھی کہ جناب میثم تمار ہر مقام پر آنے والا کھجور لینے آتا ہے اور علی کے آل علی کے فضائل سن کر جاتا ہے۔ بازار میں، نکڑ پہ، چوراہے پہ مولا کائنات کے فضائل جناب میثم سنا رہے ہیں۔ وجہ یہی تھی، اور جناب میثم بے پناہ علوم کے مالک تھے، بے پناہ علوم کے۔ جناب میثم تمار کا واقعہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جناب میثم تمار نے کوفے میں ایک دکان تھی کھجور کی، اس پہ مولا کائنات ایک دن آئے اور آنے کے بعد جناب میثم تمار کو بھیج دیا کسی کام کے لیے، اور اس کے بعد مولا کائنات خود بیٹھ گئے۔ اور جب بیٹھے تو ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے مجھے خورما چاہیے، مجھے کھجور چاہیے۔ مولا کائنات نے ایک جملہ کہا پیسہ رکھ دو، کھجور لے جاؤ۔ وہ شخص پیسے تو رکھ دیے، کھجور لے گیا، لیکن جیسے ہی وہ پہنچا اپنے گھر کو، ادھر جناب میثم تمار جس کام سے گئے تھے واپس لوٹے، اور لوٹنے کے بعد جب یہ معاملہ جناب میثم تمار کے پاس پہنچا، جب یہ خبر ہوئی تو جناب میثم تمار نے جو سکہ تھا اٹھایا، اٹھانے کے بعد مولا کائنات سے کہا، یا علی یہ جو خرما لینے آیا تھا وہ سکہ کھوٹا دے کر گیا ہے۔ مولا کائنات نے بے ساختہ ایک جملہ کہا، ٹھیک ہے کھوٹا سکہ دے کر گیا ہے، اس کی کھجور بھی میٹھی نہیں نکلے گی، وہ کھوٹا دے کر گیا ہے تو اس کی کھجور بھی کڑوی ہوگی۔ لہذا ابھی جناب میثم تمار اور مولا کائنات میں گفتگو ہو رہی ہے، اتنے میں وہ شخص پلٹا اور آنے کے بعد کہتا ہے، ارے یہ کھجور تو میٹھی نہیں ہے، یہ کھجور تو کڑوی ہے۔ اب جملہ سن لے، ہمیں جیسا سکہ دو گے ویسی کھجور لو گے۔ علی کے در پہ آؤ گے، خیانت کر کے جاؤ گے
اور چاہو گے کہ جنت ملے؟ در علی پہ جو خیانت ہو گئی تو پھر در جنت پہ رسائی نہیں ہو سکتی۔ لہذا جناب میثم تمار مولا کائنات کے اتنے قریبی تھے، اتنے قریبی، اتنے خاص محب چاہنے والے تھے کہ مولا کائنات کے دوستوں میں اس قدر وہاں مشہور تھے کہ تذکرہ صرف مولا کائنات اور جناب میثم کا اکثر جگہوں پہ چھڑا رہتا تھا۔ اور جناب میثم بھی کیا خوب تھے کہ جب علی کی محبت میں اس قدر لوگوں کو اہل بیت کے فضائل و مناقب شروع کیا ہے بیان کرنا، تو ابن زیاد نے بلوایا، گرفتار کروایا، اور کروانے کے بعد جناب میثم تمار سے کہتا ہے کہ میثم، تم علی کے فضائل بیان کرتے ہو، اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہو، اگر تم فضائل بیان کرنا بند کر دو تو میں تمہاری جان بخش دوں گا۔ لیکن مولا کائنات کا یہ حقیقی چاہنے والا فضائل کہاں بند کر سکتا ہے کہ جسے پہلے سے بشارت مل چکی ہو کہ اللہ نے تمہیں اتنی شان عطا کی ہے، تم ہمارے فضائل بیان کرنے سے باز نہ آنا۔ اور وہ بھی جانتے ہیں کہ مولا کائنات جناب میثم تمار ساتھ ہیں۔ علی نے اس درخت کے پاس جا کر جناب میثم سے کہا، میثم یہ درخت دیکھ رہے ہو، یہ وہ درخت ہے کہ جس درخت پر تمہیں سولی دی جائے گی۔ جناب میثم تمار علی کے ایسے چاہنے والے کہ روایت کہتی ہے کہ جناب میثم تمار روزانہ اس درخت کی جڑ میں پانی دیا کرتے ہیں، 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے ہیں۔ بتائیے، علی کے چاہنے والے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، موت کا ذکر سن رہے ہیں کہ اس درخت پر تمہیں سولی دی جائے گی، اور علی کا چاہنے والا ہے کہ اسی درخت کو بڑا ہونے کا انتظار کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، بڑا ہونے کی وجہ سے اس میں پانی دے رہا ہے کہ جلد از جلد بڑا ہو، میرے مولا کا قول مکمل ہو۔ اور کوئی ہوتا تو اس پیڑ کو ہی کاٹ دیتا کہ نہ رہے گا پیڑ، نہ کوئی سولی دینے والا رہے گا۔ لیکن علی کا حقیقی چاہنے والا اس پیڑ کو بلند ہونے کا انتظار کر رہا ہے، اور جب بلند ہو گیا ابن زیاد نے بلوایا تو یہی کہا کہ تم باز آ جاؤ علی کے فضائل و مناقب سے، میں تمہاری جان بخش دوں گا۔ لیکن جناب میثم تمار علی کے وہ حقیقی چاہنے والے تھے کہ وہ فضائل بیان کرتے رہے، دار کی بلندی پر چڑھا دیا گیا، اس کے باوجود جناب میثم تمار فضائل علی بیان کر رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ جناب میثم، میں نے گفتگو میں یہ کہا تھا کہ جناب میثم ان فضائل و مناقب کے عالم تھے کہ جو عام طور پر لوگوں کو فضائل نہیں پتا تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایت سنائی نا کہ ہر کوئی اہل بیت کے فضائل کو برداشت نہیں کر سکتا، لہذا جناب میثم وہ تھے کہ جو ہر فضائل کا بار اٹھانے کے لائق تھے، اتنے مضبوط تھے، اتنا پختہ ایمان تھا۔ لہذا اب جب دار کی بلندی پر چڑھے تو روایت کہتی ہے کہ جناب میثم تمار کی زبان سے اہل بیت کے ایسے ایسے فضائل بیان کر رہے ہیں کہ جسے کبھی اہل کوفہ نے نہیں سنا تھا، کبھی نہیں سنا تھا۔ اب جب ایسے فضائل سنے تو سب چیمی گوئیاں کرنے لگے، علی کی فضیلت، اہل بیت کی فضیلت، رسول کی ایسی فضیلت۔ جب یہ دیکھا ابن زیاد کے کارندوں نے تو ابن زیاد سے کہا، اگر تم نے میثم کو نہ روکا
تو تمہارا تختہ پلٹ سکتا ہے۔ جناب میثم تمار کو سولی پر لٹکانے کا حکم دے دیا، لیکن جناب میثم تمار نے ایک جملہ کہا مجھے پتا ہے کہ تم پہلے میری زبان قلم کرو گے، پھر مجھے سولی دو گے۔ اور ابن زیاد نے یہی کیا، کہا میں تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا، تمہارے مولا کا قول پورا ہونے نہ دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان قلم ہونے کی بات کہی تھی، لیکن جب سولی پر چڑھا دیا گیا، اب علی کے چاہنے والے نے فضائل و مناقب بآواز بلند جب بیان کرنا شروع کیا، علی کے ایسے فضائل، ادھر سے حکم ہوا جاؤ زبان کو کام کر دو ورنہ یہ تختہ پلٹ جائے گا۔ ادھر زبان قلم ہوئی، ادھر سولی پر لٹکایا گیا۔ علی کا چاہنے والا ایسا تھا کہ آخری مرحلے تک علی کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ ایسا علی کا چاہنے والا ہے کہ آخری دم تک علی کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ اور وہ علی کے فضائل بیان کرتے کرتے سولی پر چڑھا دیا گیا۔ بعض روایتیں کہتی ہیں زبان کاٹی گئی، پیر کاٹے گئے، ہاتھ کاٹے گئے، کتنی سختیاں تھیں، لیکن سب برداشت کر لیا۔ علی کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم اور آپ جب ذرا سی پریشانیاں آتی ہیں، ذرا سی اذیت ہوتی ہے، دنیاوی اذیت ہو یا اخروی اذیت ہو، کوئی بھی اذیت ہوتی ہے تو ہم چند لمحوں میں بپھر جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، انکنٹرول ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اگر علی کی محبت ہے تو واقعاً علی کے ایسے چاہنے والوں کی روش کو اپنانا چاہیے کہ کیسے تھے علی کے چاہنے والے، جو ذرا سی باتوں میں، ذرا سی گفتگو میں علی کو نہیں چھوڑ دیا، علی کی محبت کو نہیں ترک کر دیا، علی کے فضائل بیان کرنا نہیں بند کیا، بلکہ حقیقی چاہنے والے تھے جو ہر دور میں، ہر اعتبار سے، چاہے وہ دیواروں میں چنوایا جا رہا ہو، چاہے وہ سلاخوں کے پیچھے ڈالا جا رہا ہو، چاہے وہ خون کے گاروں کی دیوار بنائی جا رہی ہو، چاہے سولی پر لٹکایا جا رہا ہو، چاہے تہہ تیغ کیا جا رہا ہو، لیکن علی کا چاہنے والا اگر حقیقی ہے تو وہ آخری دم تک بھی علی ولی اللہ کا اقرار کرتا ہوا گزرا ہے۔ جناب میثم تمار کی شہادت ہوئی، 4 روز تک جناب میثم تمار کا لاشا کوفے کے چوراہے پر لٹکایا گیا، اور چاہنے والے تھے علی کے، لیکن ابن زیاد نے سپاہیوں کا پہرا لگا دیا تھا 24 گھنٹے 24 گھنٹے سپاہیوں کا پہرا لگا تھا کہ کوئی میثم کو دفن نہ کر پائے۔ سوچیے علی کے چاہنے والوں پہ کتنی اذیتیں ہوئیں۔ اور چوتھے دن ظاہر علی کے چاہنے والے بھی اس طاق میں تھے، اس کوشش میں لگے تھے کہ کیسے ہم جناب میثم کے جنازے، جناب میثم کی لاش کو اتاریں اور دفن کریں، لیکن ابن زیاد کے سپاہی اتنے تھے اور ادھر سے حکم یہ تھا کہ جو بھی جناب میثم تمار کو لینے آئے اسے قتل کر دینا۔ لہٰذا جناب میثم تمار کی لاش 4 دن تک لٹکتی رہی، اور اس کے بعد رات کے سناٹے میں جب ابن زیاد کے سپاہی اپنے کھیل تماشے میں مصروف ہوئے اور کچھ نیند کا غلبہ ہوا تو ادھر سے علی کے حقیقی چاہنے والے پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جناب میثم تمار کے جسم کو اتارا، اور اتارنے کے بعد وہیں مسجد کوفہ کے پاس دفن کر دیا۔ آج جناب میثم تمار کا
چمکتا ہوا روضہ ہے، دمکتا ہوا روضہ ہے، عالی شان روضہ ہے، وہیں پہ جناب امیر کائنات کا گھر ہے، وہیں پہ مسجد کوفہ ہے، اور وہیں پر جناب میثم تمار کا روضہ ہے جو چمک رہا ہے، خوبصورت بنا ہوا ہے۔ اما ایک جملہ سن لیجئے کہ جو علی کی بارگاہ میں اپنی کائنات کو لٹا دیتا ہے، علی اس کی کائنات میں جگمگا دیتا ہے۔ آج ہزاروں، لاکھوں، سینکڑوں، کروڑوں ان کی زیارت کے لیے لوگ پہنچ رہے ہیں۔ کتنے تھے جو مرے اور غائب ہو گئے، لیکن یہ علی کے حقیقی چاہنے والے تھے۔ ظاہر ہے تقاضائے محبت تو یہی ہے کہ جیسے میثم نے علی کی محبت میں سولی پہ چڑھنا گوارا کر لیا، اب علی تقاضائے محبت کو پورا کرے۔ آج جناب میثم تمار کی زیارت کائنات کا ہر علی کا چاہنے والا کر رہا ہے۔ جو نجف میں جاتا ہے علی کی زیارت کرنے، وہی زیارت کرنے جاتا ہے جناب میثم تمار کی۔ یہ شرف دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے شرف۔ جناب مختار اور جناب میثم تمار ایک ہی ساتھ تھے، کہاں؟ سلاخوں کے پیچھے۔ ابن زیاد نے قید کیا تھا جب مختار کو، تو مختار اور جناب میثم تمار اسی وقت قید میں تھے، لیکن جناب مختار کو رہائی مل گئی اور جناب میثم تمار کو بلا کر سولی پر چڑھا دیا گیا۔ لیکن عزیزان محترم، جناب مختار نے رہائی کے بعد کیا واقعہ دیکھا کہ جو مولائے کائنات اور امام حسین اور امام حسن کا زمانہ دیکھا تھا، جب مولائے کائنات جنگوں پر جایا کرتے تھے تب جناب مختار کا بچپنا تھا، وہاں سے اہل بیت کو دیکھ رہے ہیں جناب مختار۔ لیکن ایک وہ دور بھی آ گیا کہ سارے فضائل و مناقب کو دیکھتے ہوئے، اہل بیت کے تمام فضائل کو سنتے ہوئے، لیکن ایک دور آیا کہ جب جناب مختار نے دیکھا کہ وہی علی کے خاندان کو ابن زیاد نے اپنے دربار میں کھڑا کیا ہے، اب جناب مختار کو رہا نہ گیا۔ جناب مختار نے، روایت کہتی ہے کہ جناب مختار کو جب وہاں سے کربلا سے قافلہ آیا تھا اور دربار میں کھڑا تھا تو جناب مختار کو ادھر سے بلایا گیا، اور بلانے کے بعد جناب مختار سے کہا گیا کہ مختار، یہی ہے نا تیرے امام، یہی ہے نا تیرے آقا حسین جن کا سر تشت میں رکھا ہے۔ جناب مختار نے جیسے ہی دیکھا، جناب مختار تڑپ گئے، اور امام حسین کے سر کو دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ روایت کہتی ہے، مختار نامہ کا جملہ ہے کہ جناب مختار نے تلوار نکالی، اور نکالنے کے بعد ابن زیاد کی طرف بڑھے۔ اب جیسے ہی ابن زیاد کی طرف بڑھنا تھا کہ پیچھے سے ایک غریب کی آواز آئے، اے بھیا مختار، جنگ نہ کرنا، اس لیے کہ میرے ساتھ علی کی بیٹیاں ہیں، میرے ساتھ رسول کی بیٹیاں ہیں۔ جناب مختار نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کیا دیکھا؟ میرا امام سید سجاد ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، کمر میں لنگر ہے۔ مختار نے ایک اور نظارہ دیکھا،
کیا دیکھا؟ جناب سید سجاد کے برابر میں ایک 4 سال کی بچی ہے، جس کے دامن جلے ہوئے، جس کے کان کی لویں پھٹی ہوئی ہیں، جس کے رخسار پر تماچوں کے نشان ہیں۔ مختار نے ایک جملہ کہا، اور یہی آخری جملہ ہے، اسی جملے پر دل کھول کے گریہ کر لینا۔ جناب مختار نے کہا، مولا مولا مولا، آپ کے برابر میں یہ کھڑی ہوئی بچی کون ہے جس کا دامن جلا ہے، جس کا کان زخمی ہے؟ میرے مولا نے کہا، اے مختار، ارے یہ کوئی اور نہیں، میری بہن سکینہ ہے۔ ارے کربلا میں تماچوں کے نشان، دختر حسین کو ایک مرتبہ خیام سے نکلتے وقت شمر نے جو تماچے مارے، اب تک وہ نشان باقی ہے۔ اب جملہ سن لو، جناب مختار نے کیا جملہ کہا۔ جناب مختار بہادر تھے نا، جناب مختار شجاع تھے نا، جناب مختار لیڈر کی حیثیت سے تھے نا، لہذا جناب مختار جانتے تھے کہ کربلا میں سپہ سالار کون تھا۔ لہذا مختار نے جب چوتھے امام کا جملہ سنا تو کہا، اے مولا، کیا کربلا میں عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ جو سکینہ کو تماچے لگ گئے، سکینہ کے دامن جل گئے، ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے، اے مختار، ارے کربلا میں جب تک ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔